لحمہ لحمی و دمہ دمی و شعرہ شعری. فرمایا ام سلمہ یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی بال میرے بال، اور اس کا خون میرا خون ہے، اس کی آل میری آل. یہ ایک اکائی ہے. مگر اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مولا علی کی اپنی شان ہے، غلطی پر ہے، خطا پر ہے. علی کو یہ شان دی گئی ہے، یہ گھٹ سبحان اللہ نہیں چلے گی. پچھلی پوری تقریر تے چپ رہو تو چلتا، اس پہ نہیں. یہ علی المرتضیٰ کی فی نفس ہی شان نہیں ہے کہ وہ لے کر آئے، یہ وہ شان ہے جو مصطفیٰ نے عطا. اور اب آپ نے اس شان کا بھی انکار نہیں کرنا، شان کا بھی انکار، تو یہ بھی اقرار کرنا ہے کہ علی المرتضیٰ پاک کو بھی نوازا سرکار ہے. گل ساری تو جب سرکار دیئے تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ آپ اتنا زور مار رہے ہیں، سرکار دی گل ہے، سرکار دی، پھر ہے نا باقیاں دی شانہ سنا رہے ہو، کبھی حسن پاک دی، کبھی حسین. او میں کہوں گا دیوانے سن تو صحیح، ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی. یہ سرکار کا ہی اعلان ہے. فرمایا بلایا مولا پاک کو، دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا. یہ سلسلے کر لو ہے یہ جیڑے قانون خان آدھے نا سیدہ پاک دناؤں تو ہے نہیں کرو، زندگی جنہ کرنا، خبردار کبھی کرو. یہ جتنے بیٹھے ہو میرے بھائیوں سنو، سیدہ پاک کا ذکر ہنج کرو، باقیاں دے سارے نامات ہنج کرو، صحابہ دے نامات ہنج کرو، صدیق پاک، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، سلمان پاک، بلال پاک، ابو ذر پاک، سارے پاکاں صحابہ دے تے حسن پاک تے حسین پاک نہ ہاتھ کر لو. سیدہ کا ذکر ایسے رہ لو. اور سن لو، جس نے بھی ان کے نام پر یوں کیا اس کی مراد کا پیمانہ بھر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل قیامت کے دن بھی آپ کو سر جھکانے پڑیں گے اور آواز آئے گی سرانو تھلے کر لو کہ بنت رسول گزرنے والی ہے. اچھا جی، حضور نے بلایا، حضور نے بلایا اور بلا کر حضور نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ جی، بلا کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن پاک کو بھی لاؤ، حسین پاک کو بھی لاؤ، علی پاک کو بھی لاؤ. یہ تینوں بھی آئے، زید بن ارقم صحابی ہیں. حدیث شریف سے آئے ستہ میں ہے. بلایا اور بلا کر فرمایا سنو، انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. تم چاروں سن لو، جس کے تم ہو گئے اس کا میں ہوں. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے تم ہو گئے، یا جو تمہارا ہو گیا، جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا. اور سنو، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. اب غلط سرکار دیے، مگر کریں کیا کہ سرکار اس کو ملتے ہیں جس کو اہل بیت ملتی ہے. اس کا کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منبر پر بیٹھے تو سامنے سے امام حسن آئے. ابھی یہ 9 یا 11 سال کے بچے ہیں. تو جب یہ سامنے سے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو. وہ یہ جانتے ہیں جو تمہارا ہو گیا وہ، اے منہ جو بولو، جو تمہارا ہو گیا وہ، جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا. وہ یہ جانتے ہیں راز. اٹھ کے کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے آگے گئے. کبھی ہاتھ چومے، کبھی گال چومے، کبھی یہاں سے گردن چومے، کبھی ماتھا چومے.
پھر تعظیم سے اپنے کندھوں پر 63 سال کے بوڑھے ابو بکر پاک نے اس 11 سال کے بچے کو کندھے پر اٹھایا اور پھر لا کر وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے نہیں، خود تو قدموں والی جگہ پر بیٹھے تھے، اس بچے کو وہاں بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، اور وہاں بٹھا کر ایک جملہ کہا تم پر میری ماں اور میرے باپ قربان، تمہیں دیکھ کر علی نظر نہیں آ رہے، مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر بولو، اونچا اٹھ کے کھلو کے نعرہ مارو، جڑے ہیں مار دیں خسرے کی طرح، گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر پھر بول ابو بکر اب اسے پلٹاؤ، نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی، یہ جو نوازا گیا سرکار کا نوازا گیا، بے شک تو گل ساری تو حضور کے ہو جاؤ، حضور کے اہل بیت بھی تمہاری ہو جائے گی، صحابہ بھی تمہارے ہو جائیں گے، ولی بھی تمہارے ہو جائیں گے، غوث بھی تمہارے ہو جائیں گے، کتب بھی تمہارے ہو جائیں گے، ابدال بھی تمہارے ہو جائیں گے، کلندر بھی تمہارے ہو جائیں گے، اور چھڈو جنے ہو خدا ہی تمہارا ہو جائے گا، ہو جاؤ مصطفیٰ کے، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو محبوب کی تعظیم کیجیے۔ دیکھو دیکھو، اگر تم یہ کہو کہ یہ باتیں تم آج عجیب سی سنا رہے ہو، بابیا کتھوں آ گئے ہیں، یہ کیڑی تقریر سنا رہے ہیں سانو، تو میں آکھاں گا تقریر تے قرآن وچ موجود ہے، تساں کدے غور کیتی ہوئے۔ اللہ کا آپ فرماندا ہے اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اس میں علی بھی شامل ہے، اس میں صدیق بھی شامل ہے، اس میں 1,00,000 تو زیادہ صحابی شامل ہیں، اور تم اور میں بھی شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں، اور اعلان کیا ہے آواز اونچی نہ کرنا، اگر تم نے آواز اونچی کی تو کیا جائے گا؟ جس کو یہ پتہ ہے وہ اونچا بولے۔ میں مسئلہ اونچا سننا چاہتا ہوں۔ اعمال مین کیا؟ نمازاں۔ اب یہاں مولا علی کی بھی نماز داؤ پر ہے، دھیان رکھنا، خالی مولوی دی نماز نہیں، مولا، اور مولا کی نماز جانتے ہو کیا؟ کسی نے پوچھا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا لمر کا واسجد حتی رہو، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے رکوع اس وقت تک کبھی نہیں کیا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتے۔ تو جو رکوع میں رب کو دیکھے، جو سجدے سے پہلے رب کو دیکھے، اس کی بھی نماز داؤ پر ہے، اور کہا جا رہا ہے اگر آواز اونچی ہوئی تو بچے گا کوئی نہیں۔ تو خدایا ایک بات تو بتا، یہ نماز تو تیری عبادت ہے، اور آہستہ بولنا یہ محبوب کی تعظیم ہے، تو تو محبوب کی تعظیم نہ ہونے پر اپنی عبادت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تیری عبادت تو موجود ہے نا، تو تو نے اسی لیے پیدا کیا تیری عبادت کی جائے، وہ تو موجود ہے، بس محبوب سے آواز اونچی ہو گئی۔ فرمایا بدبخت چپ کر، کیا بکواس کرتا ہے؟ ہم اپنی عبادت کو نہیں دیکھتے، اگر محبوب کی محبت نہ ہو، اور اگر محبوب کی محبت نہ ہو تو کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو تعظیم مصطفیٰ عبادت خدا پر بھی بھاری نکلی، اس جملے کو پھر سنو، تعظیم مصطفیٰ عبادت پر بھاری نکلی کہ اگر یہ نہ ہو تو عبادت جاتی ہے، اور اگر یہ ہو تو گناہ جاتے ہیں۔ ہن دسو گل ساری، ہن اونچا بولو، گل ساری۔ آواز اونچی ہوئی تو نماز روزہ گئے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اگر میرے محبوب کی تعظیم ہوئی تو پھر تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تمہیں اجر بھی عطا۔ گل ساری
تو سمجھے ہو گل ساری. تو کبھی وعدہ کرو اہل بیت سے بھی پھرنا نہیں, اونچا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ. کدے حسنین تو بھی پھرنا, مولا علی تو بھی پھرنا, صحابہ دی تعظیم تو بھی پھرنا نہیں, چونکہ گل ساری. کس نے کہا کہ یہ صدیق ہے؟ کس نے کہا کہ عمر پہلوان ہے میری امت کا؟ کس کا فرمان ہے؟ عثمان میرے مزاج سے موافقت رکھتا ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ بلال میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کے قیامت کے دن آگے آگے چلے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ میرا چچا. حضور نے ہنج کر کے دسیا ہے, اٹھ کے نا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرا چچا جب آئے گا امیر حمزہ ایسے کرتا ہوا آئے گا, ایسے ایسے. اور فرمایا سارے نبی کہیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ آواز آئے گی نبی نہیں ام نبی ہے. حضرت امیر حمزہ کی شان یہ بیان فرمائی, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری تقریر کا سارا دار و مدار عشق رسول ہے, محبت مصطفیٰ ہے. رہ گئی ولیاں دی نسبت, اسی منکر کتھے ہاں. ساڈا تے یہ عقیدہ ہے اولیاء کی خانقاہ کی مٹی کا ایک ذرہ کسی جہنمی پر بھی پڑ جائے اللہ اسے بھی جنتی کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس نظریے کے مالک ہیں. حضرت مجدد نے لکھی ہے یہ بات اپنے مکتوبات میں. یہ جڑا لنگڑا نہیں سی منصور لنگ, لنگ آدن فارسی بچ کے نو لنگڑے نو, یہ منصور تیمور لنگ, تیمور لنگ. تو یہ لنگڑا جو تھا شرابی زن اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے بکڑ کردا سی. تو ظالم ایڈا سی جدی انتہا نہیں, گناہگار پرلے درجے دے سی. اور اتنا ظلم کیا اس نے. خلافت عثمانیہ میں ایک بادشاہ تھا بازید, انہوں اتھوں ترکی چو پنجرے چ بند کر کے لے آیا سی. ایڈا ظالم جنا سی. خلافت عثمانیہ سکہ بیٹھا ہوا ہے علم کے. ایک تیمور لنگ گزریا خواجہ باقی باللہ کی قبر کے پاس, قبر سے سوری دربار کے پاس سے, اور دربار سے مین وہ ظاہری حجات میں موجود تھے. جمعرات کی رات تھی, انہاں اپنے ملنگاں نو اٹھا کے اللہ دا ذکر کرایا. وہ اندر تشریف لے گئے. سویرے اون سنگی سبھاں جھاڑ دے پے سن, مٹی وچوں نکلدی سی. پرانے زمانے دیاں سبھاں جڑیاں ہوندیاں ایک کھش اکھاں دیاں ہوندیاں, مٹی نکلی. تیمور لنگ اتوں لنگیا, نال پوری فوج سی. وہ مٹی اڑی تیمور لنگ دے منہ تے پئی. انہیں وزیر نو کہہ درائے بندے دا پتر نے تینوں نہیں سی پتا سا تو لنگنا ہے, کہاں ہے ماشکی, چھڑکاؤ نہیں کیا اور ہمارے آنے سے پہلے رات کی صفائی نہیں کی. اس کا بادشاہ دا اقبال بلند ہوئے, جان بھی امان پاواں کو جارز کرا, چھڑکاؤ بھی کیا, بندوں کو بھی بتایا یہ خانقاہ ہے باقی بلے دی. وہ راتی جمراتی نا یہ ذکر کر دیں, ملنگ بیٹھے ہوئے ہوندے, انہاں صفحہ پائیاں راتی ذکر کیتا ہے. ایک بادشاہ جی لوگ نے, ملنگ لوگ نے, صوفی لوگ نے, انہاں صفحہ چاڑیاں. انہوں نے تھوڑا پتہ سی کہ ہن بادشاہ جاونا ہے, یہ صفحہ دی مٹی ہے. تیمور چپ ہو گیا. اس نے کہا وہ اللہ کا ولی ہے, جانے. ہر گناہ سے بات چلے گی, گستاخی سے نہیں چلے گی. یہ یاد رکھنا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسی لیے فرمایا بد ہیں مگر انہی کے ہے, باغی نہیں ہیں ہم. اے دیوانے تیرے سارے گناہوں کو مصطفیٰ کملی میں چھپا لیں گے, بس ان کی تعظیم میں کوتاہی نہ کرنا. بس کیا تھا پھر؟ اس نے یہ کہا, چلا گیا, پھر مر گیا. پھر کسی نے دیکھا خواب کے بعد قبلہ او دی قبر جنت یا باغ چو باغ بنی. ان پوچھیا دسو تیمور تیرے تو کرتوت ہی صحیح نہیں سن تو کیویں تینوں رب نے بخش دیا؟ اس نے کہا میں نہیں گل تو چھوڑ, فرشتے سختی کرنے لگے, غیب سے آواز ہی چھوڑ دو, میرے محبوب کے در کی صفوں کی مٹی اس کے چہرے پر پڑی ہوئی. ہمارا اعتقاد ہے, ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں, اور محبوبوں کی تعظیم بے خبری میں کی جائے پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ جملے تو سارے غور نہ سنو, اور اس وکیل کے بعد شاید یہ سننے کو ملے بھی نہ. محبوبوں کی تعظیم, محبوبوں کی تعظیم بے خبری میں کر جاؤ پھر بھی فائدہ ہے, اور اگر باخبری میں کرو. سارے مل کر بولو آسیہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ,
فرعون کی حضور نے فرمایا ایک پسے خدیجۃ الکبریٰ ہوگی، ایک طرف مریم ہوگی، درمیان وچ آسیہ ہوگی۔ جنا کون ہے؟ خالی کافر نہیں، کافر اکبر ہے نا۔ تے ایک طرف سید الانبیاء کی بیوی، ایک طرف نبی کی ماں حضرت مریم، پتر دا نام کی حضرت، ایک نبی کی ماں ایک سید الانبیاء کی، تو وچ وہ کافر کی بیوی۔ کیا وجہ بنی کہ اتنی عظمت ملی؟ گل سنو غور نہ، غور نہ۔ موسیٰ پاک جدوں پیدا ہوئے نا، موسیٰ پاک اس ویلے وہ نجومیاں انہوں نے کہا ایک منڈا پیدا ہو کے تیرے تخت نو پلٹائے۔ فرعون نے کہا وٹ دیو ساریاں منڈے ہوئے، ملنگ نکلے وہ دے جڑے ارکارے سن، پولیس سی جو بھی سی اس ویلے، انہاں منڈیاں کو کاہ کے سٹیا۔ موسیٰ پاک دی ماں صندوق وچ بند کر کے پانی وچ روڑ دیتا، وہ رڑدا رڑدا یہ دے محل وچوں لنگن لگا۔ یہ بیٹھا ہوا تھا، آسیہ نے ہاتھ کندھے پر رکھا ہوا تھا، یہ آب خوری ہوا خوری کر رہا تھا، تو صندوق پر نظر پڑی۔ وہ اپنے خادمہ نو کہندا ہے کی یہ انہوں چھک کے باہر لے آؤ۔ صندوق چھکیا، وچ منڈا سونا گورا چٹا، خدا دا نبی، کسے نو نہیں سی پتا یہ نبی۔ سمجھ آئیے؟ موسیٰ یہ معنی پتہ ہے کہ انہاں دا نام اسے ویلے رکھیا گیا کہ موسیٰ پانی کا بیٹا، کہ پانی وچوں آئے۔ کدے وچوں آئے؟ پانی وچوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس نے کہا کون ہے؟ دیکھا لڑکا ہے۔ انہیں اپنے سنگیاں نو کیا جڑے وہ خادم سن وڈ دیو، چونکہ ساریاں دے وڈاندا پے سی۔ انہیں کہا منڈا ہے وڈ دیو کہ اے ہی نہ میری بادشاہی نو پلٹے، انہوں وڈ دیو۔ وہ جڑی گول کھلوتی سی نا انہیں مونڈا دبایا زنانی نے، انہیں کہا میری طرف دیکھو چھڈ دیو۔ انہیں کہا وڈ دیو، انہیں کہا چھڈ دیو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی، فرمایا آسیہ جے تینوں میں افضل عورتوں وچ نہ شامل کراں تو میں نے موسیٰ دا رب بھی نہ آکھیے۔ بے خبری میں ادب کیا، کہاں پہنچی؟ اگر بے خبری کی تعظیم کا یہ حال ہے تو باخبری کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ میں سید پاک جتنے بیٹھے کیڑے کیڑے نے دسو میں نہ لواں تو آپ دا بھی حضور میں شکر گزار ہاں، اور جڑے سید پاک کو ساریاں دا میں شکر گزار ہاں۔ اللہ آپ دیاں قدماں دی مٹی دے ذریعہ دا صدقہ میرے جی نکمے تے پورے مجمع تے رحم فرمائے۔ تو سیدنا دا بھی ادب کریا کرو، ٹکا کے کریا کرو۔ کسی بندے آلہ حضرت بریلوی کو پوچھا جا کے کوئی تویز دیو جنا ہے کینسر کے مرض کا، انہاں فرمایا اپنے پنڈ وچ کوئی سید ویکھی تو جدوں وضو کرن لگے نا تے پیر دھون لگے تو تھلے چلو رکھ لیں، تو جدوں پیر دھوے تو چلو پانی دا بھر کے نا پی لویں، اللہ کینسر میں شفا دے دے۔ سید اعلیٰ بریلوی نے یہ فرمایا اہل بیت کا ادب کرنا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا، نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، صحابہ کا ادب و احترام نہ چھوڑنا، اہل بیت سے ٹکا کے محبت رکھنا اور اولیاء سے محبت رکھنا۔ دنیا سے ایمان لے جاؤ گے تو لبیک دے نعرے بھی مار دے رہنا۔ سارے لا دے والا ہاتھ کھڑے